دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام اور سیاست بنیادی نقطہ ہے جس کے تحت ہم مختلف موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں اجتہاد کے ضمن میں۔ خلافت ایک بڑا پاپولر اور عصر جدید کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ میں عالم اسلام میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بعض مظاہر ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ خلافت مسلمانوں کا ایک خواب ہے، نوسٹیلجیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا رہا ہے جب عالمی سطح پر مسلمانوں کا دنیا پر اقتدار تھا، وہ ایک عالمی قوت تھے۔ اس عالمی قوت کو جس اصطلاح سے منسوب کیا گیا اس کو خلافت کہتے ہیں۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ خواب جب مچلتا ہے، جب انگڑائی لیتا ہے کہ عالمی قوت وہ ایک بار پھر بن جائیں، تو وہ خلافتی کا تصور ان کے سامنے آتا ہے۔ یہ خلافت اپنے اندر کچھ نظریاتی بحثیں، کچھ نظریاتی جہتیں رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اپلائڈ فارمز ہیں، اس کی کچھ اطلاقی صورتحال ہے جس پر ہم آج اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب حسب روایت میرے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانیں گے اس سارے مباحث کے بارے میں، یہ کیا کہتے ہیں اور اس کے نظریاتی اور عملی پہلو کون سے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ خلافت کی گفتگو جاری ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی ایک وقت میں ایک ہی خلافت ہو سکتی ہے اور اس کو عالمگیر ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عالمی خلافت کیا کوئی اسلام کا مطالبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی خاص شکل کا ہونا تو اسلام کا مطالبہ یقیناً ہے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہوگی یہ میرا خیال میں کوئی اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام کو کسی ایک علاقے کے حالات سے مخصوص کر دینا شاید اسلام کے ساتھ خدمت بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے کیوں؟ مسئلہ اس لیے پیش آتا ہے کہ اس وقت میں موجودہ اسلام آیا اور اس کے بعد جو مدینہ میں حکومت بنی اور اس کے بعد خلافت کی شکل اختیار کی، راشدہ اور اس کے بعد اموی اور اس کے بعد عباسی، اور پھر ٹوٹتی پھوٹتی رہی اور کبھی کوئی عثمانی اور کبھی کچھ مغل، یہ اس طرح کی حکومتیں، خلافتیں، امپائرز بنتی رہیں۔ اس کو ہم لوگوں نے اسلام سمجھ لیا۔ ایک ہے خلافت راشدہ یا اموی اور عباسی یا دیگر جو خلافتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کیا تھی؟ ایک یہ ہے کہ ان کا علاقائی اثر کیا تھا۔ خلافت راشدہ کے اصول تو ہمارے لیے رہنما ہیں، وہ کہنا کہ ان کے علاقائی وحدت کا ہونا بھی لازم ہے، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں ہوتا ہی یہی تھا کہ ایک نظریہ، ایک مذہب، ایک خاندان اپنے نظریے یا طاقت کی بنیاد پر ایک بہت بڑے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا اور وہ امپائرز بن جاتی تھی، سلطنتیں بن جاتی تھی۔ اس لیے اسلام نے نہیں کیا، اسلام سے پہلے بھی یہی تھا۔ مثال کے طور پر دو بڑی امپائر تو اسلام کے بالکل دروازے پہ کھڑی تھی۔ ایک شمال میں کھڑی تھی، مشرق میں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پرشین امپائر تھی، ایک پرشین اور ایک بازنطینی۔ ایک بازنطین جو ہے شمال مغرب میں کھڑی تھی، جو روم میں اور ان علاقوں میں قسطنطنیہ دنیا سے لے کر آگے یورپ پورا اس کے پاس تھا، وہ موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اقتدار لینے کا، سلطنت بنانے کی بنیادی طور پر طاقت پہ تھی۔ یہ بنیاد ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں، ضرورت ہے۔ جس نے جہاں جہاں جا کر استعمال کے علاقہ لے لیا، وسط بن گئی اس کی۔ اسلام کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ 1000-1500 سال کا انسانی عمل اس کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اب انسان کے اندر بنیادی جو صفت آ گئی ہے وہ انفرادیت کی ہے، اپنی مرضی سے حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ کا جو نظام ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ کسی فرد کو طاقت کی بنیاد پہ اکٹھا رکھنا، جو بنیادی طور پر بنی تھی ساری سابقہ امپائرز کی، وہ ممکن نہیں ہے۔ پچھلے 300-400 سال میں نظریہ ختم ہو چکا ہے، اور پچھلے 100 سال میں تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ایک مسلمان آدمی آئے
وہ پہلے نظریہ بھی تھے اور طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کر لے، مراکش سے لے کر بالی تک، انڈونیشیا تک. وہ طاقت کے ذریعے ہو سکتا ہے، نظریے کے ذریعے ممکن نہیں ہے. ایک نظریہ جو انسانی تاریخ پیچھے چھوڑ چکی ہے اس کو آپ لے نہیں سکتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خلافت کی بنیاد طاقت ہو ہی نہیں سکتی، وہ کنسنٹ کی بنیاد پہ ہوگی، اور کنسنٹ جس علاقے میں جیسے بھی ہوگی وہ ہوگی. تو یہ ایک سوائے ناسٹیلجیا، ایک ماضی میں رہنے کے اور ایک خاص فان پہ زور دینے کے اور اس کے روح کو بھول جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آخر ایک مثال دیتا ہوں عملی طور پہ کیسے ہوگا. میرے بھائی، حضور پاک کے تھوڑے عرصے کے بعد تو ایک لوگوں نے کہا ہم دوسرے کے تحت نہیں آتے، اور قتل و غارت شروع ہو گئی. اور پوری تاریخ میں مسلمانوں کی ایک خلافت رہی ہی نہیں ہے. اموی جو تھے ان کو اگر آپ ہٹا دیں، اس کے بعد جب عباسی آئے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری آئیڈیل شکل نہیں تھی، خلافت تو بالکل ایک اور نقطہ نظر تھا. یہاں عباسی تھے، ابھی بھی اسپین میں، المغرب میں وہ تھے، اموی تھے. اسپین میں دوسری اسٹیٹ بنی، لیکن اس سے پہلے تو بس تھوڑا عرصہ رہی نا جی، تھوڑا عرصہ رہی. اس زمانے میں ساری امپائرز تھی. اب اگر آپ کہیں کہ ایران کے امام خمینی کو وہ کلیم فرض کیا ہو جائے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، آپ مجھے بتائیں سعودیہ کیسے مانے گا؟ اچھا، اس کا جواب دو طرح سے لوگ دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے دینی اساسات پر، اور ایک عملی اس کی چیزوں کے. لوگ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک وقت میں، یہ نصوص سے لوگ بات کو حدیث اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے. اور حضرت عمر کا قول ہم بھی اپنے پروگرام میں ایک دفعہ دہرا چکے کہ جو دوسرا آدمی یہ دعویٰ کرے گا وہ اپنے آپ کو گویا قتل کے لیے پیش کر دے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو لوگ نصوص سے یہ بات گویا ایک طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت تو ایک ہی ہوگی. اگر کوئی انحراف کرے گا، جیسے آپ نے کہا کہ مثلا خمینی صاحب کی خلافت قائم ہو گئی اور دوسرے لوگ نہیں مان رہے، تو آپ اس کو بغاوت کا ارتکاب قرار دیں گے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. ایک تو یہ دینی استدلال پیش کیا جاتا ہے. اسی پر آپ کو معلوم ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں دو حکومتیں، گویا ایک طرح سے دو اسٹیٹس کہنا چاہیے، قائم ہو گئی، تو اس پر یہ گفتگو آج تک ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہمارے فقہا میں بھی ہوتی ہے کہ اس میں کس پہ باغی کا اطلاق ہوگا اور پھر کیا ساری بحثیں، میں اس بات میں نہیں جاتا. لیکن یہ گفتگو شروع ہو گئی اور اس اساس یہی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے. اور دونوں جو ہمارے بزرگ تھے وہ دونوں گویا دعویٰ یہ نہیں کسی نے کہا کہ ایک وقت میں دو ہو سکتا ہے، بلکہ سب نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، دوسرا ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ دینی استدلال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا. ایک نظم اجتماعی کی بات تو ہے. نظم اجتماعی کی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں بھی نظم اجتماعی ہو جائے تو نظم اجتماعی ہوگا وہ. اور حضور کے اپنے زمانے میں نظم اجتماعی جو تھا وہ تو نبوت کی بنیاد پہ تھا. اس کے بعد جو بھی نظم اجتماعی تھا وہ تھا ہی امپائر اس زمانے میں، تو اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بننا تھا. دیکھنا یہ کہ اب تو امپائر ہے نہیں، ممکن نہیں ہے نا. امپائر تو طاقت کی بنیاد پہ بنتی تھی، لوگ قبول کرتے تھے. اب لوگ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اس کو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ ایک تمدنی چیز ہے، جو اسلام کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ جو قرآن کا بنیادی اصول حکومت ہے وہ شرعیت ہے. شرعیت بنیادی طور پر ایک پروسیس کا نام ہے، ایک ادارے کا نام نہیں ہے. پروسیس کا نام ہے، عمل کا نام ہے. عہد کے ساتھ بدلتا چلا جائے گا. خلافت کی، شرعیت کی اصول آپ لیں گے، اس کو علاقے تک آپ محدود نہیں کر سکتے. یہ آپ امپاسبل کام ہے، یہ ہو نہیں پائے گا، آپ کر نہیں سکے. آج تک کیسے کریں گے آپ؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسانی سماج نے، انسانی سیاسیات نے ترقی کرنے کے بعد یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ جو اس کی ٹرائبل ایفیلیشنز ہیں، جو ٹیریٹوریل ہیں، جو اکنامک ہیں، جو جیوگرافک ہیں، جو ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، ان کو مانا جائے گا. آپ ان کی حساب سے ہی لوگوں کی تنظیم کریں گے، اور اس تنظیم کے اندر جو نظم ہوگا اس پہ وہ اصول لگیں گے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ان کی بغاوت کوئی ابھی بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی، اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان بیک وقت کی شناختیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک علاقائی شناخت ہے، ایک اس کی نسلی شناخت ہے، ایک اس کی دینی شناخت ہے. تو دینی شناخت کو تقدم حاصل ہے. یعنی لوگ جیسے کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں، پھر کیسے شناخت ختم ہوتی ہے؟ اس میں ختم نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدم ہے مذہبی شناخت، تو اس کی بنیاد پر جو ایک ریاست بنے گی اس کو بھی مقدم ہونا چاہیے. دیکھیے، ریاست اس کی بنیاد پہ کیسے بنے گی؟ اللہ تاریخ میں بنی ہے نا. تاریخ میں ایک عمل ہوا، وہ نبوت کی بنیاد پہ ہی حکومت بنی نا. وہ بن گئی، چلی، کتنے سال چلی؟
30-40 سال چلی، اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے، اختلافات کے بعد 1500 سال کا انسانی سماج ترقی کر چکا ہے۔ ہم نے تو عہد حاضر کو دیکھنا ہے نا، عہد حاضر میں یہ چیز امپاسبل ہے۔ پہلی بات تو کہ نصوص میں یہ ہے ہی نہیں، کس نص میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہے۔ یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ رہیں، یہ ضرور کہا گیا ہے، جماعت سے مراد ہے جس علاقے کی جماعت ہوگی۔ آج پاکستان کی جماعت ہے، نظم اجتماعی ہے، اس سے جو بغاوت کرے گا ہم اس کو ماریں گے، ابھی ہم مار بھی رہے ہیں۔ ایران کا اپنا نظم اجتماعی ہے، سعودی عرب کا اپنا نظم اجتماعی ہے۔ ہمیں کوئی یہ بتایا نا کہ اللہ کے نبی نے یا قرآن پاک نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی خلیفہ ہوگا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اگر لفظ خلیفہ استعمال قرآن پاک نے کیا تو ایک فرد کے لیے کیا ہے، اجتماع کے لیے نہیں کیا کہ میں زمین میں ہم میں سے ہر آدمی ایک خلیفہ ہے، اللہ کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے۔ وہ تو پولیٹیکل نہیں اصطلاح کے طور پہ تھوڑا نہیں ہے۔ میں آگے لینا جانا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے اختیار کو استعمال کرے۔ اب وہ اختیار ہم مل کے ایک صوبے میں استعمال کرتے ہیں، ایک ضلع میں بھی کرتے ہیں، ایک ملک میں بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے، اور پھر ذات پہ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے تو ہم 2 ضلعوں کی کنفیڈریشن بنا لیں گے، اگر ہم چاہیں گے تو ہم 4 ملکوں کی فیڈریشن بنا لیں گے۔ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ کوئی کنسٹرکٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم خلیفہ ہیں، ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے، ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہم بنے گا۔ ہمیں کنسٹرکٹ دے دینا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بالکل لفظ خلافت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ یہ انہی بادشاہوں نے بنایا ہوگا جنہوں نے ہمارے گردنوں کے اوپر مسلط کہا ہوگا میں اللہ کا خلیفہ بیٹھا ہوں، ذل اللہ فی الارض ہوں، مجھ سے تم ہٹو گے تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا۔ ابھی بھی کرتے، خلافت دینے کے لیے بھی گردن کاٹتے ہیں، خلافت بچانے کے لیے بھی ہماری گردن کاٹتے ہیں۔ بھئی گردن ہماری ہے ہی نہیں ان کے لیے، ہماری گردن اللہ کے لیے۔ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، قرآن پاک میں تو یہ آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں یہ تو نہیں کہا کہ فلاں علامہ خلیفہ بن جائے گا۔ میری مرضی ہے کہ میں اس کو اپنے تمدنی حالات کے مطابق کیسے استعمال کرتا ہوں۔ یہ ایک مت ہے، اس کو بھول جانا چاہیے ہمیں۔ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارے مفکرین نے یہ بات کہی، علامہ اقبال، مجھے نام لے لینا چاہیے، انہوں نے یہ بات کی کہ قومیت کی اساس جو ہے وہ مذہب ہوگی، وطن نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا، ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، آپ کے علم میں ہے، لوگ بھی جانتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر جب ایک سٹیٹ بنتی ہے، اس کی اساس رکھی جاتی ہے، تو اسی مذہب کی بنیاد پر ایک اور سٹیٹ ساتھ کھڑی ہے، اسی مذہب کی بنیاد پر ایک اور سٹیٹ ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا یہ بیک وقت جائز ہوگا، قابل قبول ہوگا کہ ایک ہی نظریے کی بنیاد پر ایک قوم بن رہی ہے؟ جب قوم نظریے کی ایک ہے تو اسی مذہب کے ماننے والا دوسرے علاقے میں رہتا ہے، اس قوم کا ایسا کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیکل ٹرم میں بات کریں۔ آپ نے علامہ اقبال کی مثال دی، انہی کو دیکھ لیں۔ جہاں ہندوستان میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا سیاسی عمل تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان الگ اسٹیٹ بنائیں، وہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ترک عثمانی جو رینیول اختیار کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ وہ اس بات کو خود ہی مان رہے تھے کہ ہمارا الگ عمل ہے، ان کا الگ عمل ہے۔ اسی زمانے میں الجزائر میں، تیونس میں، لیبیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اقبال ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ مل جو، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے۔ یہ جغرافک یا پولیٹیکل جو ریئلٹیز ہیں یہ اس زمانے میں تھیں، وہ مان رہے تھے۔ اس کا تاریخ نے اچھا یہ کہنا کہ ایک ٹیریٹری میں ایک مسلمان رہ رہے ہیں اور دوسرے ٹیریٹری میں اور مسلمان رہ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی وحدت ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر اس نظریے کی بنیاد کے اوپر آپس میں وہ کوآپریشن کرتے تو وہ کریں۔ کل تو پھر آپ کو یہ بھی کہے گا پاکستان میں ایک ہی اسلام چلے گا، صوبے بھی نہیں ہوں گے، سندھ والے اپنے بیچارے بات بھی نہیں کر سکتے، بلوچستان اپنا بات بھی نہیں کر سکتے۔ کل ہم کہیں گے اچھا پنجاب کے اندر 4 صوبے 4 ضلع آپ نے کیوں بنا دیے؟ اچھا جی آپ نے نہیں، یہ تو انتظامی ایشوز ہیں، وہ بھی انتظامی ایشو ہے، خلافت راستہ میں بھی تھے۔ نہیں وہ بھی انتظامی ایشو ہے۔ نہیں، وہ انتظامی ایشو مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں ہوگا نا، مطلب پنجاب مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں الگ اپنی آئیڈینٹی رکھے گا، یا سندھ مذہب کی اس بنیاد کا پہ مطلب تو یہ ہوا نا کہ مذہب کے ہوتے ہوئے بھی انتظامی معاملات کو ہم مان رہے ہیں، اس لیے مذہب کے ہوتے ہوئے اب جغرافی کو بھی ماننا پڑے گا، مذہب کے ہوتے ہوئے آپ کو تہذیب کو بھی ماننا پڑے گا۔ مذہب آپ کو ایک گڈ نارم دے دیتا ہے، ایک آئیڈیالوجی دے گی۔ ایٹ دا موسٹ جو عہد حاضر میں ماڈل چل رہا ہے نا وہ یہ ہوگا، یورپین یونین کو آپ دیکھ لیں، کامن ویلتھ بن جائے گی نا۔ اقبال میں یہی کہتا رہا کہ سٹیٹس آپ اپنی بنائیں، آپ ایک ہائر لیول پہ آپس میں دوستی کریں، اتفاق۔ برطانیہ بھی ہے، جرمنی بھی ہے، گریس بھی ہے، لڑتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا کمال دیکھیں ان کی جوڈو کرسچن کلچر بھی بنیادی طور پہ ایک ہے، کیپٹلزم بھی ایک ہے، ڈیموکریٹک کنسپٹ بھی ان کا ایک ہے، سٹیٹس ان کی ڈیفرنٹ ہیں اور انہوں نے ایک اپنا یونین بنایا ہوا ہے۔ مسلمان بھی یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی علاقائی تعصبات کو قائم رکھیں گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عجم کو کہ عرب کے نیچے چلا جائے؟
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا آدمی جو ہے ہندوستان کے خلیفے کو مان لے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو؟ یہ ممکن بات نہیں ہے۔ پاکستان کا وجود اپنی جگہ رکھے، مصر کا اپنی جگہ رکھیں، مراکش کا اپنی جگہ رکھیں، لیکن ایک اسلام کے تعصب کی بنیاد کے اوپر، ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر آپ ایک کامن ویلتھ بنا لیں، وہ چلائیں۔ ورنہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس تصور سے آپ خون ہی بہاتے رہیں گے جو آپ بہا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات ابھی آپ نے کی نا کہ یہ ایک تمدنی ریالٹی ہے، ایک وقت کی حقیقت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ تمدنی ریالٹی یا وقت کی حقیقت کہتے ہیں، یہ اصل میں بعض سامراجی قوتوں کا طے شدہ منصوبہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد وجود میں آیا، امت مسلمہ کے انہوں نے حصے بکھرے کیے اپنے مفادات کے تحت، اپنے امپیریلسٹک ڈیزائنز کے تحت، اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم جو ہے اس وقت مسلمان ممالک کے درمیان، یہ اصل میں نئی سامراجی قوتوں کی جو 20ویں صدی میں پنپ رہی تھیں، یہ ان کی دین ہے۔ جب ان کی دین ہے تو اس کو ایک سازش کا حصہ ہے، یہ کہ کوئی تمدنی ارتقاء نہیں ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیے، تمدنی ارتقاء تو ہم مسلمان دنیا میں نہیں دیکھیں گے، عالمی طور پہ دیکھیں گے۔ یہ ارتقاء امپائرز کو ختم کر کے، سلطنتوں کو ختم کر کے قومی ریاست ایک بین الاقوامی عمل ہے، انسانی فکر کے 5000 سال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے تو نہیں بنایا، نہ مسلمانوں نے بنایا۔ پہلی بات تو جو ہمیں مان لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامراج کی سازش تب ہے جب آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ الگ نیشن اسٹیٹ رکھ کے اگر آپس میں محبت سے، اخلاق سے، قربت سے، یونین سے چلتے ہیں تو سازش نہیں ہوگی۔ میں تھوڑا کہنا نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہو رہا ہوں یہ کہنے سے کہ آپ مجھے بتائیے، انسان سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے مذہب قانون میں بھی، فلسفے میں بھی، جو وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا تقاضا نہیں کیا جاتا۔ لا یطاق، جس کی طاقت 1400 نہیں سال رکھتا۔ میں ایسی خلافت جو پوری دنیا کے اوپر قائم ہو، چلائی کتنی ہے ہم نے؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا عمل جو ہے، قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اس سے سیکھنا ہے۔ حضور پاک اور خلفاء کو تو آپ نکال دیں، وہ ایک نبوت اور نبوت کی بنیاد پہ خلافت تھی، اس کی بالکل شکل ہی اور ہے۔ وہ یا کہہ لیں کہ الہی منصوبہ تھا ایک، وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے، صحابہ کرام کے زمانے میں، میں بہت ادب سے کہتا ہوں، مذہبی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، مسلم امت کی وحدت تو سیدنا عثمان کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی۔ 100 مشوروں کے دھڑے بندی ہو گئی تھی، دھڑے بندی سیاسی بھی نہیں رہی تھی، قتل و غارت پہ آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور بی بی عائشہ، اماں عائشہ اور امیر معاویہ ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ اس سے بڑا تو تاریخ میں کوئی نہیں نا۔ بی بی عائشہ سے ہم نے 2700 حدیث لیے بیٹھے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، بی بی فاطمہ کے داماد حسن حسین کے، مطلب سارے رشتے ہمارے۔ فاطمہ کی شوہر۔ دیکھیے، لڑتے ہی رہے نا آپس میں، کم و بیش 70 سے 80 ہزار بندہ تو مرا نا، کس لیے مرا ہے؟ اسی پولیٹیکل نہیں، یونٹی کے لیے۔ اگر وہ ایک طرف ہو جاتے، الگ ایک طرف ہو جاتے، دونوں سٹیٹس رہتی تو یہ لڑائی تو نہ ہوتی نا۔ اس وقت کے بعد عملی طور پر مسلمان دنیا میں خلافت رہی نہیں ہے۔ عموی تھوڑا سا رہا ہے جو حشر انہوں نے کیا، ہم اپنا ان کو مانتے ہی نہیں ہے۔ قبریں تو کھود تھے ہماری، وہ ہمیں مارتے تھے، کسی کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا۔ عمویوں نے ہمارے کیسے آئیڈیل بن جائے۔ عباسیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ عباسیوں کے زمانے میں سلطنت ویسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مغرب میں اور تھی، یہاں اور تھی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں خلافت عثمانی، خلافت عثمانی 1/3 پہ بھی نہیں تھی۔ آپ کی فاطمی رہی، وہ اتنے سے علاقے میں رہی۔ بھائی دنیا میں 1400 سال میں خلافت راشدہ کے ابتدائی سے کو نکالنا، جو کام آپ نہیں کر سکے، جو کرتے کرتے آپ نے اتنے بندے مار دیے، اب آپ اس کے تسلسل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ بندے مارتے ہی رہیں پھر، یا آپ تمدنی حقیقت کو مان لیں۔ اس لیے امت کے تمام عقل مند لوگ جو ہیں، اہل علم، اس بات پہ متفق ہیں۔ قید جو آپ نے لگا دی ہے، جی، میں اس کی وجہ یہ کہ ایک آدمی میری طرح کھڑا ہو جائے کہ میں امام ہوں، وہ بندوق سے مارنا شروع کر دے اور میرا اسلام ٹھونسنا شروع کر دے، اس کو بھول جائیں۔ تمام آپ کے جو بڑے علماء ہیں وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ اس کی جغرافیائی شکلیں ہوں گی، اس کی علاقائی شکلیں ہوں گی، اس کی ایک پولیٹیکل وحدت اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ کوئی دینی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں دینی ضرورت؟ تو خلیفہ تو میں بیٹھا ہوں قرآن کے بقول، میں انڈیویجل خلیفہ ہوں۔ میری مرضی آئے گی تو میں علاقے میں حکومت بناؤں گا، میری مرضی آئے گی تو میں ملک بناؤں گا، میری مرضی ہے میں شہر میں بناؤں گا۔ اوپر سے خلیفہ آیا کہاں سے ہے؟ کس قرآن کی آیت میں ہے؟ یہ بات اپنی جگہ رکھتے ہوئے
ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ نیشن سٹیٹ کا جو تصور 20ویں صدی میں سامنے آیا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، ایک تمدنی ضرورت، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اب ایک اور سفر کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جس کو عالمگیریت کہتے ہیں. یعنی نیشن سٹیٹ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک عالمی قوت کا تصور اور عالمی استبداد کا تصور وہ اپنی جگہ ری وزٹ ہو گیا، اس نے ری شیپ کر لیا اپنے آپ کو اور ظہور پذیر ہوا عالمگیریت کی شکل میں. وہ جو استثالی قوت ہے جس کو آپ سامراج کہتے ہیں بنیادی طور پر، اس نے اپنی صورت بدل لی ہے. پھر وہ لوٹ گیا اسی شکل میں کہ اب آپ اگرچہ بظاہر آپ نیشن سٹیٹ رکھتے ہیں، ایک سورنٹی بھی رکھتے ہیں، علاقہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ سب بےمانی ہو گئے عالمگیریت کی وجہ سے. ایک عالمی قوت اور عالمی تسلط کا آپ شکار ہو گئے. اس کا کوئی ریسپانس ہونا چاہیے. وہ ریسپانس خلافت ہے، ایک عالمگیر نظام. جب آپ ایک طرف ایک عالمگیریت ہے، عالم کفر ان کے بقول جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کے ہاں، تو آپ اس کے جواب میں ایک عالمگیر نظام دے سکتے ہیں اور آپ کو دینا چاہیے، اور وہ خلافت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس بنیادی تھیسس پر اب آپ کو معلوم ہے کہ مسلم دنیا کے اندر مختلف شکلیں آ رہی ہیں. پہلے ایک ہمارے یہاں تنظیم تھی جو اس پہ کام کرتی تھی عالمی سطح پہ، اب تو باقاعدہ لوگوں نے کچھ علاقے پہ قبضہ کر کے کوئی اس کی توسیع کا آغاز کر دیا. کیا اس عالمگیریت کا کوئی چیلنج کا جواب ہمارے پاس ہے؟ اگر خلافت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے، عالمگیریت کی بنیاد کیا ہے؟ امپائرز ٹوٹی، نیشن سٹیٹس بنی. نیشن سٹیٹس جب ڈیولپ ہوئی، کمیونیکیشن بہت آگے بڑھ گئی، تو آپ کا آپس میں انٹریکشن جو ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ لازم ہو گیا. آپ نے مختلف کوآپریشن کے میکنزم بنانے شروع کر دی. انٹر ڈیپینڈنس آپ کی شروع ہو گئی. اس میں سارک بن گئی، یورپین یونین بن گئی، یو این او کے ادارے کوآپریشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مقامی انٹیٹیز کو قائم رکھتے ہیں اور ایکسٹرا نیشنل، ایکسٹرا ٹیریٹوریل ادارے بناتے ہیں. یہ دونوں کام کرتے ہیں، جو دونوں کوآرڈینیٹ پاور کٹھی کام کرتے ہیں. یہ نہیں ایک ختم کر کے دوسروں کو کر دیتے. اس کے اندر جو مضبوط ہوگا اس کا اثر بڑھ جائے گا. آپ استبداد کہیں، امپیریل کہیں، نیو امپیریلزم کے، وہی کچھ ہو رہا ہے ابھی. لیکن اس کی بنیادی طور پر انسان کی زمانی ضرورت ہے. بنی اس لیے ہیں یہ اتحادات، اس سے فائدہ مضبوط اٹھائے گا، انسانی فطرت کا حصہ ہے. اس کا جواب آپ کو بھی وہی دے سکتے ہیں. آپ یہ ہے کہ آپ اپنے جو مسلم سٹیٹس ہیں وہ وہیں رہیں. وہ ایک زمانی تبدنی ضرورت سے جیسے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ بھی زمانی اتحاد ضرورت سے آپ بھی اکٹھے ہو جائیں. ہمیں کس نے کہا ہے کہ او آئی سی جو ہے ایک سپرا نیشنل ادارہ کوآرڈینیشن کا، کوآپریشن کا، ڈیولپمنٹ کا کیسے نہیں بنا لیں. جیسا کہ یو این ایک لیول پہ کام کر رہی ہے، یورپین یونین ایک لیول پہ کام کی، آپ کو وہی بڑا لینا پڑے گا. اپنی مقامی ضرورتیں آپ رکھیں گے، اس کے اوپر آپ جو کوآپریشن دنیا آپ کو لے جا رہی ہے آپ بھی ویسے بنا لیں. اس کا جواب یہ ہے. اس کا جواب اگر آپ امپائر کی شکل میں جائیں گے کہ ہم اپنے امپائر بن کے لڑیں گے، تو آپ لڑتے ہی رہیں گے، آپ بلیڈ ہوتے رہیں گے اور آپ فتح تو نہیں کر پائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں جو عالمی سامراج ہے، مثلا امریکہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، امریکہ نے اپنے مفادات کی آبیاری کی مڈل ایسٹ میں بھی کی، یہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی کی، افغانستان سے لے کے عراق سے لے کے ساری دنیا میں اس نے اپنے شکنجے میں لیا دنیا کو. اور اس کے پیچھے ایک کلچرل ایوولوشن بھی. لوگ تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ عرب سپرنگ بھی جو تھا وہ بھی اسپانسرڈ تھا، ایک خاص فضا آپ نے کریٹ کر دیتے ہیں، پورے علاقے کے علاقے آپ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. اور یہ نیو سامراجیت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے مختلف مظاہر ہیں. تو اس کا کوئی ریسپانس پولیٹیکلی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کہ مسلمانوں کے وسائل کا اجتماع ہو جائے اور وہ ایک جگہ سے کھڑے ہو کے لیڈ کریں، جیسے امریکہ کر رہا ہے دنیا میں قوت کا مرکز بن کے. آپ کا بھی قوت کا مرکز ہو، آپ دنیا کو اس طرح سے لے کے چلیں، ورنہ تو یہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے. آپ کے پاس تو کوئی بقا کا راستہ نہیں ہے. دیکھیے، وسائل کا اجتماع ممکن بھی نہیں ہے نا. مغرب کی سامراجی طاقت کے پیچھے اسے علم کی، سیاسی تنظیم کی ایک طاقت ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہے. وہ طاقتیں جس سماج نے بھی اختیار کی، وقت سے آگے بڑھتا چلا گیا. کل مسلمانوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اس سے پہلے، اس کے بعد برطانیہ نے بھی یہی کچھ کیا، اس سے پہلے امریکہ نے، بعد میں امریکہ نے بھی یہی کچھ کیا. اس کی بنیاد علمی، فکری، تنظیمی ہوشیاری ہے. اس کی بنیاد قتل و غارت کے اوپر نہیں ہے. ہمارے ہاں آپس میں اس تنظیم کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، سوائے کہ آپ قتل و غارت کرتے رہیں گے. جہالت کی بنیاد پہ آپ چار جاہل ملک اکٹھے کر لیں گے،
4 غریب سٹیٹس کٹھی کر لیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ ہونے والا کام ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان کے ہتھے کھیل کے ان کو ایک موقع دے کے کہ اسلام خطرناک ہے، اسلام خون کا ہے، دیکھو انہوں نے یہ مار دیا، انہوں نے یہ مار دیا، جو کچھ آپ کرنے لگے ہیں، سوائے کہ ان کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے علاوہ اور مسلمانوں نے کچھ کرنا نہیں۔ اگر انہوں نے کرنا ہے نا، اس کا حل وہی ہے کہ آپ منصفانہ نظام قائم کریں، لوگوں کی ترقی پہ پیسے لگائیں، لوگوں کو خوش رکھیں، اور لوگ اپنی مرضی سے اپنی یونینز بنائیں اور علمی طور پہ کھڑے ہوں، سیاسی نظام کی بہتری کریں اور عالمی کوئی وائس اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لڑتے ہی رہیں گے تو عملاً تو مسلمان دنیا کو اس لڑائیوں نے پہلے سے کمزور کیا ہے۔ عراق کی خلافت لے لیں یا سیریا کی لے لیں یا ایران کی لے لیں، جو آپ نے ماڈل دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں کو نیچے ہی کھینچا ہے، اپنے ملکوں کو ہی مارا ہے۔ وہ فارسی زبان میں وہ کہتے ہیں نا کہ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ دوستوں کے ساری سلامت رہیں، خنجر تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ نہ شود شہید تیغت، کہ تیری تلوار سے دشمن نہیں مرے گا، تو اپنے دوستوں کو ہی مارے گا۔ ہم تو وہی ہیں راجہ پورس کے ہاتھی، اپنوں کو ہی مارے جا رہے ہیں، ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑنا۔ لیکن اس میں جو تصور ہے، دیکھیے خلافت کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں عالمی خلافت کے تناظر میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ایک پولیٹیکل کنسپٹ کے طور پہ امت مسلمہ کا ایک کنسپٹ بھی ہمارے ہاں انا ھذہ امتکم امۃ واحدہ تصور پایا جاتا ہے۔ میرا یہ احساس ہے کہ امت مسلمہ ایک روحانی وحدت تو ہو سکتی ہے، ایک پولیٹیکل وحدت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ گفتگو تو ہم کہہ رہے ہیں سامنے رہی ہے کہ مسلمان سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ سیاسی وحدت تو نہیں ہو سکتی، روحانی وحدت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اساسات ہیں اس کے اعتبار سے وہ مذہب کی نسبت علاقہ، نسل، رنگ وہ زیادہ مضبوط پولیٹیکل وحدت کی علامت ہے؟ یہ انسان جو ہے نا، اس کو تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک یوٹوپیا میں رہنے والی شہر سمجھ لیں۔ نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا کان ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، اور ایک وہ آئیڈیولوجیکل کنسٹرکٹ ہے۔ یہ حیوانی ہے، مچھلیوں کی طرح ہے، ایک طرح سے تیر رہے ہیں ساری ایک طرح سے۔ اگر یہ طے کرنا ہے ہم نے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایک بین الاقوامی فکر اس کو دے دیں گے، سوچے گا وہ نہیں، وہ چل پڑے گا۔ اگر تو ہم انسان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، اور ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ انسان ابھی بھی امپائر کے کانسیپٹ سے نہیں نکلا، اگر تو ہم یہ رائے رکھتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان کی اپنی آزادی ہے، انسان کی اپنے علاقائی خواہشات ہیں، اس کی اپنی علاقائی مجبوریاں ہیں، جغرافک کلچر آ رہا ہے، اور اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا، دونوں کو ملا کے چلنا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنی تمام ضروریات رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا ایک اسپرچل یونٹی بھی رکھیں جو اسلام چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میں کہے کہ انسان کی ذاتی کوئی آزادی نہیں ہے، نہ وہ اجمی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ وہ پاکستانی ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا ہے ہمارے بعد کے لیے آپ 1400 سال لوگوں کو قتل ہی کرتے رہیں گے، اور ایسی کوئی یونٹی اللہ نے آپ کو کہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرد کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے، اور دوسرے لفظ میں کہا ہے کہ جہاں جہاں ہم آپ کو اقتدار دیں گے تو آپ انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے، قرآن نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے کہ آپ بین الاقوامی ایک ادارہ بنائیں گے جس میں خلیفہ ہوگا، اس کی یہ شکل ہوگی، اور اپنے سے اختلاف کرنے والے ہر آدمی کو مرا چلا جائے گا۔ دیکھیے، میں ایک آخر میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی آزادی اور آزادانہ فیصلے اس کا اصل ہے۔ انسان کی آزادی، آزادانہ فیصلے اس کا اصل ہے۔ حکومت جو بھی بنے گی ان کے مشورے سے طے ہوگی۔ امرہم شورا بینہم قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ایک آئے گا ٹھک کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جائیں گے، ایک کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ۔ اگر یہ شورائیت سے معاملہ چلنا ہے تو مسلمانوں کا ایک علاقے کے لوگ جو فیصلہ کریں گے وہی چلے گا، ایک ملک کے لوگ جو فیصلہ کریں گے چلے گا، ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ ہاں، لیکن اس کا ایک اور پہلو جو ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیے 20ویں صدی میں جو مسلم مفکرین زیادہ نمایاں ہوئے، جنہوں نے جو مذہب کی سیاسی تشکیل کے پہلو سے زیادہ گفتگو کی، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ دنیا میں
انسان جب ابھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ تبھی وہ بنے گا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوگا. ویسے وہ خلیفہ کے منصب پہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے. اللہ کا خلیفہ تبھی ہوگا نا جب اللہ کے احکامات کو مانے گا. اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا تو وہ باغی ہے، خلیفہ تو نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اقتدار اسی کا حق ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا زمین پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا. یہ سب کچھ طاغوت ہے. ہم لوگوں کو یہ حق تو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب جو چاہیں اختیار کریں. ہم ان کو آزادی مذہب بھی دے سکتے ہیں، آزادی عبادت بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اقتدار کی آزادی ہم نہیں دے سکتے، اقتدار کا حق نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اقتدار کا حق اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے خلیفہ کے لیے ہے، اور اللہ کا خلیفہ وہی ہے جو اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے. تو اس پہلو سے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اہل اسلام اور اہل طاغوت. طاغوت کا کوئی حق اقتدار پر نہیں ہے دنیا کی. لہذا جب ہمیں موقع ملے گا ہم اپنی ریاست بنائیں گے اور پھر ساری دنیا میں غلبہ اسلام لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کو سارے ادیان پر ہم نے غالب کرنا ہے. تو وہ غلبہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم ایک پولیٹیکل وحدت کی طرف نہیں آئیں گے. یہ بات کہ حق اقتدار صرف اہل اسلام کا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو ان کی تفہیم میری سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان صالح بن جائے، اللہ کا نمائندہ بن جائے. جب اللہ کا نمائندہ بن جائے گا تو اس کا حکمرانی کا حق ہو جائے گا تو وہ خود بخود ہو جائے گا اس کا. تو اگر یہاں کے کمرے کے چار رہنے والے ایک خاص نظریے پہ آ جاتے ہیں تو اپنی تنظیم ویسے ہی کریں گے. اگر پاکستان کے مسلمان ایک خاص نظریے پہ آ جاتے ہیں تو اپنی تفہیم تشکیل ویسے کریں گے تو وہ کر لیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو چل لیں. ہم اس کو منع کیسے کرتے ہیں؟ یہاں تو تمہیں اختلاف ہی نہیں ہے. ہمیں اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب میں یہاں اپنی تشکیل کرنے کے بعد ساتھ والوں پہ قبضہ کر لوں. اگر وہ میری فکری باتوں کے مان کر اپنی وحدت کو میرے اصول کی بنیاد پہ لے جاتے ہیں تو لے جائیں. اگر وہ لوگ ایران کے اپنی فکری ارتقاء کے بعد پاکستان کے فکر سے ملنا چاہتے تو مل لیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تشکیل مقامی ہے. نہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے. نہیں، ان کو بھول جائیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی رائے میں وہ یہ ہوتی کہتے رہے. ہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ ہماری رائے میں یہ تشکیل مقامی اور انفرادی ہے. یہ اگر ہم کسی کو اختیار دے دیں، میرا نہیں خیال ہے. آپ یہ جو مقامی اور افرادی کی بات کر رہے ہیں تو مسلم دنیا کے اندر کی بات کر رہے ہیں. آئیڈیولوجیکل کنفرنٹیشن اسٹرگل کی تو بات کی ہے مولانا مودودی نے، جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا قطب نے جو اس کے نمائندہ اس فکر کے، ان دونوں میں نے یہ بالکل کہا ہے کہ آپ مقامی سطح پر آئیڈیولوجیکل اسٹرگل کریں گے اور یہ لوگ آئیں. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ دنیا پہ قبضہ کر لیں. نہیں کہا ہے، کہا ہے فکری طور پر دنیا پہ قبضہ ہونا اور بات ہے، بندوق کے زور پہ کرنا. بندوق کے زور پہ کہا ہے. ان کے نزدیک طاغوت کا یہ حق قابل قبول ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اقتدار اس کے پاس ہو. اس سے لینا کیسے ہے؟ لینا طاقت کے ذریعے ہے. جب ہمارے پاس طاقت آ جائے گی تو ہم کسی کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا پر اقتدار اس کے پاس. اگر ہم یہ بھی مان لیں نا تو انہوں نے تو یہی کہا نا کہ اپنے علاقوں کو پہلے صحیح کرو اور اس کے بعد آگے بڑھو. کر لو. ہم بھی یہ کہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام میں اتنا اچھا بنا لوں گا کہ اس کے بعد ایران بھی اور ہندوستان بھی دو مختلف باتیں ہیں نا. دیکھیے، ایک تو یہ میں بنا لوں، میں ایک ہے نظری چیز کے طور پہ قبول کر رہا ہوں کہ میں تو اپنا نظام اچھا جب کر لیا تو اب اس کے بعد پھر میں لوگوں پہ کہوں گا کہ تمہارے پاس دو چوائس ہیں، یا تلوار یا پھر ایمان قبول کر لو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اہل اسلام کے جو جدید یہ نمائندے ہیں نا، انہوں نے آئیڈیولوجیکل ٹسل کی بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری تفہیم یہ ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ ایسا کریں گے. البتہ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا ایک سماج کا، اور ان بقیہ لوگوں کو دعوت دینا یا ان کا قبول کر لینا، یہ سوشلزم نے بھی کیا، کیپٹلزم میں بھی کیا، مسلمانوں نے ابھی بھی کریں تو کر لیں، کوئی بولی ہمیں حج نہیں ہے. لیکن یہ کنسنشول ہوگا، یہ شعوری ہوگا، افراد کے فیصلے کے اوپر ہوگا. اگر آپ کہیں کہ بندوق کے زور کے اوپر رہیں گے تو میں تو اس کو وہ ایک یوٹوپین رادر باربیرک کانسیپٹ کہوں گا کہ آپ بندوق لے کے لوگوں کی سروں پہ مسلط ہو جائیں. اچھا، اب اس کی مزایا سامنے آ رہے ہیں. ہم اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ساری ڈیبیٹ کو. میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو دلچسپی رکھتے ہیں وہ تفہیم القرآن میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کی تفسیر دیکھ لیں تو میرا خیال یہ نقطہ نظر بڑی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ یہ نقطہ نظر اصل میں کن اساسات پر کھڑا ہے، نصوص سے کیا دلائل آتا ہے. لیکن ہم اس نظریے پہ ایسے آگے چلتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ ایسے اجتماعات ہونے لگے ہیں اور ایسی حکومتیں وجود میں آنے لگی ہیں جو عالمگیر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اسلام کے نام پر. داعش کا نام مثلا ہم جانتے ہیں. القاعدہ کوئی حکومت نہیں تھی،
نہ اس نے حکومت ہونے کا دعویٰ کیا اپنے طور پر، لیکن اس کے برخلاف یہ جو نیا فنامنن ہے جس کو ہم داعش کہتے ہیں یا الحکومت الاسلامیہ کہتے ہیں، اس نے تو ایک خطہ حاصل کر لیا اقتدار، اس کو بنیاد بنا لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے. کچھ لوگ بعض پیشگوئیوں کو بھی اس سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عالمی خلافت کی بات آپ نے کی، یہ ایک خلافت حالات منہاج النبوہ، شکر ہے کہ وہ اس علاقے میں نہیں بنی، ادھر بنی ہے، ورنہ تیسری ادھر کی ہیں. ہاں ادھر کی بھی ہے، شام سے بھی کالے جھنڈے نکلنے ہیں، جھنڈے بن گئے، وہاں بھی ہے. تو خلافت حالات منہاج النبوہ قائم ہونی ہے اور وہ عالمگیر ہونی ہے، ظاہر ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی تیاری ہے، ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو عالمگیر خلافت کا ایک تصور تو ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیکھیے ایک رومانس تو ہے نا، رومانس کی میں نے ابتدا میں یہ کی کہ بنیاد ہی غلط ہے. وہ بنیاد ہماری یہ ہے کہ کیا وہ اصولوں کے اوپر تھی یا ٹیریٹوریل یونٹی تھی. ہم تو کہتے ہیں اصولوں کے اوپر تھی، اور چونکہ تاریخ کے اندر آپ کے نا یہ لفظ قائم رہا ہے نا خلیفہ کا، یہ الگ بحث ہے کہ سوائے چند کے انہوں نے ہماری تباہی کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے، سوائے چند کے ہماری تباہی کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے. اور یہ وہی بھی کہتے ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ عالمی خلافت ہو. سید عبداللہ مودودی بھی ان کو اسلامی خلیفہ ماننے پہ تیار نہیں تھے. خلافت و ملوکیت لکھی وہ اسی لیے، کتابت ملک کے پوری مسلمانوں کے مردودی اسی بنیاد کے بان کے اوپر بن گئے کہ بھائی انہوں نے کہا بھائی چند سال کے علاوہ تو یہ رہی نہیں ہے. اب کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے حضور کے بعد کے زمانے کے لوگ ہم سے تو بہتر تھے نا. ثم الذین یلونہم حدیث ہے نا، ثم الذین یلونہم. بھائی وہ تو یہ کام کر نہیں سکے تو ہم سے کیوں کرانے لگے ہو؟ سوائے جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بنیادیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان حکومتیں سیاسی طور پر چونکہ اپنے معاملات حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں تو ان مذہبی متشدد لوگوں کو یہ حق مل گیا ہے، جواز، حق تو نہیں کہنا چاہیے، ایک جواز مل گیا ہے کہ قبضہ کر کے بنانے کا. عراق وغیرہ کی شام کی صورتحال بڑی کمپلیکس ہے، اس میں سارے لوگ بھی شامل ہیں، اور غالباً یہ ایک فالس رد عمل ہے یونیورسلزم کا. یونیورسلزم جو کھڑا ہے نا وہ نظریے کی طاقت پہ کھڑا ہے، دولت کی طاقت پہ کھڑا ہے، وہ ٹیکنالوجی کی طاقت پہ کھڑا ہے، علم کی طاقت پہ کھڑا ہے. اس کے پیچھے 500 سال کی ان کی انڈسٹریلائزیشن ہے، ریفرمیشن ہے. ہم ریفرمیشن انلائٹنمنٹ کے سٹیج میں تو ابھی آئے نہیں ہیں، ہم ابھی اسی زمانے میں سٹک کرتے ہیں اور اس زمانے کا نظریہ لوگوں پہ نافذ کرنا. کیا انجام ہوگا؟ آپ قتل ہو رہے ہیں، ہوتے جائیں گے. اول تو تاریخی کام ہونا نہیں ہے، اگر ہوگا تو اتنی قتل و غارت سے ہوگا کہ کن کے اوپر آپ نے اسلام نازل کرنا ہے وہ رہے گا نہیں. اور یہ کون سا اسلام ہے جو مجھے تو کہتا ہے میں تو کافر ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ملتا نہیں ہوں. دیکھیں وہ کرنے والی باتیں کریں، یہ سوائے مذہبی پاگل پن کے، سوائے جنون کے، سوائے مسلمانوں سیاسی جو بھی کچھ بچا ہوا ہے انتشار میں مبتلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کی بنیادیں بالکل غیر اسلامی ہیں، غیر انسانی ہیں. اور یہ جو اسلام میں پیش کیا جا رہا ہے یہ غیر عقلی ہے، غیر انسانی ہے، غیر تمدنی ہے. قتل و غارت کے علاوہ کچھ بات نہیں ہے. یہ ہماری تو درخواست یہ ہے ان سے کہ رحم کریں، اپنے یہ جو خیر سے نکلنے والا نہیں ہے، ان کے جھوٹے کانسیپٹ ہیں ان کو رہنے دیں. مسلمانوں کے معاملات کو آپ ان پہ چھوڑ دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو پیار میں سمجھائیں. پیار سے لوگوں کی مرضی سے علاقے پہ حکومت قائم کریں تو صحیح. نہیں ان کو اتنا اچھا کریں کہ رول ماڈل بن کے لوگ. یہ طریقہ ہے، بندوق کے زور پہ آپ کو کام چلنے والا ہے نہیں، دنیا میں چلا بھی نہیں ہے، سردوں پہ کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور ماڈل جو بھی ہم نے اقبال کی بات کی وہ سامنے آتا ہے کہ اس عالمگیر مسلمانوں کے اندر ایک وسائل کی وحدت بھی ہونی چاہیے. لیکن اقبال نے جیسے ایک تصور دیا تھا کہ آپ پہلے جو مسلم سٹیٹس ہیں اپنے وجود میں اپنے آپ کو مضبوط کریں اور دوسرے مرحلے میں ایک مسلم لیگ آف نیشنز طرح کی چیز قائم ہو سکتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان اگر سیاسی وحدت کی کوئی چیز آگے بڑھتی ہے یا اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے تو اس کا یہی ماڈل ہے جو اقبال بتا رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ماڈل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اقبال کا یہ کانسیپٹ بھی انسانی ارتقاء کا نتیجہ، اس پہ ہم اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جب امپائر ٹوٹی ہے، نیشن سٹیٹس بنے ہیں، نیشن سٹیٹ 3-4 سال چلی ہیں، عالمگیریت مجبوری بن گئی ہے. کمیونیکیشن نے مجبور کر دیا ہے نا، وسائل ایک وہاں پیدا ہوتے ہیں، بنیں گے یہاں، خرچ وہاں ہوں گے، یہ چیزیں ہیں نا جی. انہوں نے عالمگیریت کی مختلف شکلیں بنائی، علاقائی عالمگیریت، ریجنل جو الائنسز بھی بنے اور ایک بین الاقوامی ادارے بھی بنے. یہ ایک تاریخی عمل ہے. اقبال بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ٹیریٹوریل بنیادوں پہ اپنی حکومتیں مضبوط کریں، اپنے گھر کو
ہاؤس اینڈ آرڈر کریں نا، سماجی انصاف دیں، معاشی ترقی لائیں، یہ ہوگا، علم پھیلائیں، اور اس کے بعد آپس میں ایک کامن ویلتھ بنا لیں، کامن ویلتھ آف نیشنز کی ایک OIC جیسے شکل میں ہے نا، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، اس کو افیکٹو بنا جیسے UNO ہے عالمی، اس کو آپ افیکٹو کر لیں۔ یورپین یونین افیکٹو نہیں کر لیا اپنے آپ کو، آپ بھی کر لیں۔ آپ یوں کریں گے، اسلامک سینسٹیوٹیز کو اور علاقائی سینسٹیوٹیز کو کٹھا ملائیں گے، یہ کرنے والی بات ہے۔ ہم کرتے کیا ہے، پاکستان میں بھی ہم نے یہی تباہی کی ہے، ساری اسلامی طاقت جی مضبوط پاکستان ہوگا، وفاق ہوگا، آپ نے ستیہ ناش کر دیا بنگلہ دیش کا، آپ نے ستیہ ناش کر دیا بلوچیوں کا اور سندھیوں کا اور پٹھانوں کا۔ یہ کرنے والی باتیں نہیں ہے۔ انسان کی مختلف لائلٹیز کو ایک وقت میں کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور ان کو متصادم ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہم یہ اتنے ابسولوٹسٹ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اسلام آ گیا تو آپ ہر شہر مقامی چھوڑ دو، خوراک بھی چھوڑ دو، لباس بھی چھوڑ دو، اپنے میلے ٹھیلے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ان تمام کو اکٹھا رکھو۔ اقبال نے بالکل وہ بات کی جو عہد حاضر کی روح کے مطابق ہے کہ اپنے گھر ٹھیک رکھو، نیشن سٹیٹس کو آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، دنیا کر رہی ہے، آپ بھی یہی کر لو۔ صحیح، اور یہی ایک شکل عبادت تھی، یہ انسانی فکر ہے، یہ وہ بندوق کے زور پر چلنے ہونے والا کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آج آپ کی مدد سے ہم نے عالمی خلافت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ جانا کہ دین کے نصوص میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اساس ہے، اور پھر ہم نے یہ جانا کہ عملاً یہ تصور کس حد تک ممکن ہے اور کس حد تک ناممکن ہے۔ ہم یہی سمجھے ہیں آج کی گفتگو سے کہ عالمی سطح پر ایک نظم اجتماعی کا قیام، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، عالمی خلافت کہتے ہیں، یہ نہ تو دین کا کوئی حکم ہے، نہ نصوص سے یہ ثابت ہے، اور نہ آج کے تمدنی حالات اس کے حق میں ہیں کہ اس طرح کا کوئی عالمی نظام آپ دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ آپ وہی کچھ کر سکتے ہیں جس کی طرف علامہ اقبال نے ہمیں توجہ دلائی تھی کہ مسلمان ریاستیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے وجود میں مضبوط کریں، اپنی عبادت کو بہتر بنائیں، اپنے وسائل کو بہتر بنائیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک اشتراک عمل ہو سکتا ہے، ایک مسلم لیگ آف نیشنز بن سکتا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک سٹیپ بڑھا چکے OIC کی صورت میں۔ اگر عالمی سطح پہ مسلمانوں کی وحدت کا کوئی تصور ہے تو وہ OIC طرح کے تصور کو مضبوط مؤثر بنانے کی صورت میں ہی سامنے آ سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں بیرسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔